دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچنے تک برابر چلتا رہوں گا، یا ایک لمبے زمانے تک چلتا رہوں گا۔ پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ اپنی توشے کی مچھلی کو بھول گئے، بس اس مچھلی نے سمندر کے اندر سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں اس سے آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا پیش کیا جائے، یقیناً اس سفر کی وجہ سے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تو ان کے خادم نے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ہم چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے رکے تھے تو میں مچھلی کو وہیں بھول گیا، اور میں تو آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا، اور مچھلی نے سمندر کے اندر عجیب اور غریب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان کے اوپر واپس لوٹے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک بہت عجیب و غریب قصہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی بنے تھے آگے چل کر کے۔ واقعہ دراصل یہ پیش آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور شریعت کا سب سے زیادہ علم اور سب سے بڑا جانکار کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی ہونے کے اعتبار سے یوں کہا کہ بھئی میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جو جملہ ہے میں زیادہ جاننے والا ہوں پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں چٹان کے پاس ملے گا وہ بندہ۔ اور یہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ یہ ملک فارس اور ملک روم، ان دونوں کے درمیان میں دو سمندر ملتا ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، درخواست کی کہ رب ذوالجلال میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، وہ کہا دو سمندروں کے ملنے کی جانب سفر کرو اور ساتھ میں توشہ لے لینا، توشے کے اندر مچھلی بھون کے رکھ لینا، اور وہ مچھلی جہاں گم ہوگی وہیں پر وہ بندہ تم کو مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لیا اور روانہ ہو گئے۔ مچھلی کو توشے میں لے لیا، بھنی ہوئی مچھلی، روانہ ہو گئے، ایک جگہ رکے، آرام کیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام جاگتے رہے تو چشمے کے پاس وہ وضو کرنے کے لیے کھڑے تھے تو پانی کا کچھ قطرے جو توشے کے اندر مچھلی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر گرے، جس کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہو گئی مچھلی، اور وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور اس نے سرنگ کی طرح راستہ بنایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور انہوں نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کریں گے۔ اس وقت آرام کر رہے تھے، آرام کا تقاضا تھا، جگایا نہ جائے۔ بہرحال جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو وہ ان کو اطلاع کرنا بھول گئے، آگے نکل گئے، جہاں مچھلی گم ہوئی اس سے آگے نکل گئے۔ جب وہ آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی، کہا بھئی ہمارا توشہ لاؤ جو ہم لے کر نکلے تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ میں تو وہاں مچھلی بھول گیا جہاں ہم لوگ چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے رکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ دیکھو کہ بھئی ہمارا مقصود تو وہی ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہو گئے، ناراض نہیں ہو گئے۔ اخلاق دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سفر کے اندر ہمارا جو ساتھی ہو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ حکم اللہ رب العزت کی جانب سے تھا کہ جہاں مچھلی گم ہوگی وہی آپ کا کیا ہوگا،
مقصود ہوگا وہاں آپ کو اتر جانا ہے، رک جانا ہے، وہاں ہمارا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جن کو ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے، جن کے ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ان سے خطا ہو گئی، چپ ہو گئے ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، حالانکہ ان کو یاد تھا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے آرام کا لحاظ رکھتے ہوئے جگایا نہیں، کہا کہ ابھی نیند سے بیدار ہو جائیں گے اس وقت میں بتا دوں گا۔ لیکن جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ بتانا بھول گئے اور آگے نکل گئے۔ تو آگے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے، بلکہ ایک بات یوں کہی کہ ہمیں تو وہی جانا تھا جہاں مچھلی گم ہوئی، لہذا فرتدا علی آثارہما قصصا، بھئی چلو غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اب واپس چلو۔ اب وہاں اختلاف کرنے نہیں بیٹھے، بحث و مباحثہ کرنے نہیں بیٹھے کہ منزل مقصود تک پہنچنا اصل ہے۔ اگر آگے بھی نکل گئے تو جیسے یاد آیا فوراً، جیسے ہی منزل مقصود کے بارے میں اگر آدمی بھٹک جائے، آدمی راہ راستے سے ہٹ جائے، اور جب بھی اس کو یاد آئے تو فوراً کیا کرے، راہ راستے پر آنے کی فکر کرے، نہ یہ کہ کیوں ادھر چلے گئے، کیسے، کس وجہ سے چلے گئے، کس کا فالٹ ہے، کس کا مسٹیک ہے، کس کی غلطی ہے۔ یہ ادھر ادھر کے چوں چرا میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ اگر منزل مقصود سے اپنا ہٹ گئے تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے، منزل مقصود تک پہنچنے کا کام ہونا چاہیے۔ اب اس کی وجوہات کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیسے منزل مقصود سے ہٹ گئے، کیسے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، کس طریقے سے یہ آداب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، ایک سفر کا یہ ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرتد علی آثارہما قصصا، کوئی بات نہیں، بھول گئے، پھر سے ہو جائے ریٹرن جہاں ہمیں جانا تھا۔ اور انہوں نے حضرت یوشع بن نون نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ ما انسانیہ الا الشیطان ونذکرہ، کہ مجھے تو یاد تھا لیکن شیطان نے مجھے یاد دلانے سے کیا کر دیا، بھلا دیا۔ شیطان نے مجھے اس بات سے روک دیا کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ تو گویا کہ ان سے جو غلطی ہوئی اس کا انہوں نے کیا کیا، اقرار بھی کیا کہ بھئی شیطان کا تصرف میرے اوپر ہو گیا اور میں آپ کو یاد دلانا بھول گیا۔ تو پتہ چلا اگر اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کر لینے کا، اس کو مان لینے، اس کو تعویل میں نہیں پڑھنے کا، چوں چرا کے اندر نہیں پڑھ، بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، بات سمجھ میں۔ حالانکہ وہ بھی وقت کے نبی بنے، یوشع بن نون علیہ السلام وہ بھی کیا بنے، وقت کے نبی بنے، دونوں ہی وقت کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی، وہ ان کی غلطی پہ غصہ نہیں کر رہے اور ان کو اپنی غلطی کا کیا ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، بات سمجھ میں۔ یہ ادب ہے، یہ کیا ہے کہ سفر کا، اور اسی طریقے سے زندگی، حضر کی زندگی ہو، سفر کی زندگی ہو، معاملات کی زندگی ہو، معاشرے کی زندگی ہو، اس طرح کے واقعات پیش آ جائے تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو کیا کرنا، تسلیم کرنا۔ جب بڑوں کی جانب سے شفقت کا معاملہ ہوگا تو چھوٹے کیا کریں گے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والے بنیں گے۔ بہرحال وہ دونوں واپس ہوئے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی اور آپس میں ان کا تعارف ہوا، انٹروڈکشن ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے آپ کے پاس، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی جانب سے جو علم دیا ہے، آپ مجھ میں سے کچھ حصہ مجھے سکھلا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مجھے آپ کے جیسا بنا دیجیے، موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ مما علمت رشدا، کہ جتنا آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی سکھا دیجیے، یعنی ایک دم تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ بھائی اپنے محتاج ہے، اپنے ضرورت مند ہے، اپنے کچھ سیکھنے کا ہے، اور سامنے والا بندہ کون ہے، استاذ ہے، سکھانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے استاذ اور شاگرد دونوں کے آداب کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ 8 آداب مفسرین نے لکھے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر کہ استاذ اور شاگرد کے درمیان جو ادب اور عزت کا جو ربط ہوتا ہے، اس کے 8 آداب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیت کے اندر نازل فرمائے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا من عبادنا، کہ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، وہ بھی ساتھ میں ہی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مین تھے، وہ ان کے تابع تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص تھے، اور وہ تو ان کے خادم تھے نا، تو گویا کہ وہ ان کے تابع ہیں۔
تو ایک کا ذکر ہو گیا تو اس کے ذمہ میں خادم بھی آ جائے گا. تو فوجدا، اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر دو کا لفظ استعمال کرنا. عربی زبان کے اندر ایک کا لفظ استعمال کرنا ہو تو وجد، اور دو کا لفظ استعمال کرنا ہو تو وجدا الف کے ساتھ استعمال کرتا ہے. عربی زبان کا فائدہ ہے. جیسے قول کا ترجمہ ہوتا ہے قول اس نے کہا، اور یوں کہے قالا الف لگا دے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ان دونوں نے کہا. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فوجدا کہا. کیا کہا؟ فوجدا، کہ ان دونوں نے پا لیا. تو ان دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون. حالانکہ اوپر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے نام لیا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نہیں لیا. صرف اشارے کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ فوجدا، کہ ان دونوں نے پایا. کس کو پایا؟ عبدا من عبادنا، ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی. اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. اب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کی دو صفت یہاں بیان فرمائی. پہلی صفت بیان فرمائی آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے ہمارے اس خاص بندے کو اپنی جانب سے ایک خاص رحمت عطا فرمائی تھی. مفسرین فرماتے کہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ بعض محققین اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت والی رحمت مراد ہے، رسالت والی رحمت مراد ہے. تو ان لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے. لیکن جمہور علماء اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں رحمت سے ولایت مراد ہے. اللہ رب العزت کی دوستی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ولایت جس کو کہتے ہیں، معرفت جس کو کہتے ہیں. تو رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اپنی جانب سے ایک خاص رحمت ان کو عطا فرمائی تھی، یعنی ولایت عطا فرمائی تھی. اس لیے زیادہ تر علماء کرام اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. بہرحال، اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے جو ان کی بیان فرمائی ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو ہم نے اپنی جانب سے ایک خاص طرح کا علم عطا فرمایا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی جانب سے علم، ایک خاص طرح کا علم عطا فرمایا تھا، جس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح کے اندر علم لدنی کہا جاتا ہے. علم لدنی وہ علم کہلاتا ہے جو اللہ رب العزت بندے کی محنت کے بغیر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے تعلق، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی محبت، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی معرفت کے صدقے طفیل اللہ اپنی جانب سے ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہیبا کے طور پر اللہ جس کو عطا کرتے ہیں اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اس میں بندے کی کوشش کا اور بندے کی صلاحیت کا کوئی دخل نہ ہو. بندے کی صلاحیت کا اور اس کی کسب کا، اس کی محنت کا، کہ اس نے کسی مدرسے میں جا کے پڑھا ہو، کسی استاد کے پاس جا کے سیکھا ہو، نہیں. اس کو علم کسبی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے زمانے میں جو مدارس کا نظام چلتا ہے اور ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس جا کر سیکھتا ہے، عربی سیکھتا ہے، فارسی سیکھتا ہے، اردو سیکھتا ہے، کلام پاک سیکھتا ہے. تو یہ جو علم ہے اس کو علم کسبی کہتے ہیں. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے دلوں پر الہام فرماتا ہے. اس میں بندوں کی کوشش، بندوں کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ صرف بندوں کا اور اللہ رب العزت کے درمیان کا ربط جو ہوتا ہے نا، جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور محبت جب اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتی ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ رب العزت یاد آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنی جانب سے خاص علم عطا فرماتا ہے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی اور ماضی قریب کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ گزرے کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا. انہوں نے کسی مدرسے میں علم نہیں سیکھا. جیسے ابھی زمانے قریب میں گزرے، آپ شاید جانتے بھی ہوں گے، پالن حقانی صاحب کو. پالن حقانی صاحب کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا. ہمارے احمد آباد میں، شاہپور میں کئی جگہ ان کے بیانات بھی ہو چکے ہیں. بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہے. حالانکہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ان کے کوئی استاد یا کچھ تھے نہیں ایسے، لیکن انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ علماء کرام نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں کہ یہ معتبر کتاب ہے. علماء کرام نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ دستخط کیے. شریعت یا جہالت ان کی ایک کتاب ہے. وہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند بھیجی تھی. اس وقت مفتی محمود الحسن صاحب، حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب جو ہمارے گجرات کے ہیں، ان کے استاذ بھی ہیں اور ان کے پیر اور مرشد بھی ہیں. ان کے پاس جب وہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اپنی دستخط کی ہیں کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. حالانکہ وہ وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اب وہ ایک ایسے بندے کی کتاب پہ دستخط کر رہے ہیں جس بندے کا کوئی استاذ نہیں ہے،
اس نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، نہ اس نے کبھی عربی زبان سیکھی نہ فارسی سیکھی، لیکن وہ کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھ رہا ہے جو بالکل قرآن کے مطابق ہے، بالکل حدیث کے مطابق. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جب محبت کسی کے دل پر جاری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت علم لدنی عطا فرماتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام بھی ایسے ولیوں میں سے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا عطا کیا تھا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی جانب سے خاص طرح کا علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے عطا فرمایا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی. دیکھو اب یہ جو اگلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت، آیت کتنی ہے؟ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اتنی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے طالب علم اور استاذ کے درمیان کے 8 آداب بیان فرمائے. کتنے آداب؟ 8 آداب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے مقابلے میں کیا سمجھنا؟ چھوٹا سمجھنا. حالانکہ وقت کے نبی ہیں، شریعت کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں اور جلیل القدر انبیاء میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر. 28 پاروں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. زیادہ تر قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ نبیوں کے ناموں میں سے جن کا نام اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا قرآن پاک میں، وہ کس کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. 28 پاروں میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، ان کا نام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اتنے جلیل القدر نبی ہے، لیکن بات جب سیکھنے کی آئی تو وہ ایک درخواست کر رہے ہیں. کیا درخواست کر رہے ہیں؟ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، اجازت طلب کر رہے ہیں. هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ اجازت طلب کر رہے ہیں، یوں نہیں کہ ڈائریکٹ کہ بھائی آپ کو سکھانا پڑے گا، ایسا بالکل کولر اونچا کر کے بھاری آواز سے کہ بھائی تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سکھانا پڑے گا، اتنی دور سے آئے لیں گے ہم لوگ. ایسا نہیں. کیا کہا؟ هل اتبعک، کیا میں اتباع کر سکتا ہوں آپ کی؟ کیا میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں؟ آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرے نمبر کی کیا درخواست کی؟ اعلیٰ ان تعلمن، اعلیٰ ان تعلمن، کہ آپ مجھے سکھلا دیجیے. گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے عالم ہونے کا اقرار کیا کہ حضرت خضر کیا ہے؟ بڑے عالم ہیں. اعلیٰ ان تعلم یعنی ان کو معلم سمجھ لیا، جان لیا. ہمارے زمانے میں تو کیا ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہوتا ہے نا، سیکھنے والا، وہ بسا اوقات بعض چیزوں کے اندر استاد کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے ان سے زیادہ اپنے پاس ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے سب سے بڑے جانکار تھے، اس کے باوجود بھی کیا کرے؟ اعلیٰ ان تعلمن، بھائی آپ معلم ہیں، آپ بڑے ہیں، اب مجھے کچھ سکھلا دیجئے. پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا مما علمت رشدا، مما علمت، کہ جتنا آپ کے پاس ہے اس میں سے تھوڑا سا سکھا دیجئے. میں آپ کے بالکل برابر تو بننا نہیں چاہتا ہوں، یعنی میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میں بالکل آپ کے جیسا بن جاؤں، آپ کی کیپیسٹی جیسی ایسی میری ہو جائے، آپ جس پوسٹ پر ہے وہی پوسٹ پہ میں چلا جاؤں. جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے نا، گرو اور چیلے کا، کہ بھائی چیلا چاہتا ہے کہ بھائی گرو جہاں ہے وہاں ہم پہنچ جائے استاذ کی جگہ پر. نہیں، مما علمت، مما عربی زبان کے اندر مما تھوڑی سی چیز کے لیے بیان کیا ہے. مما کہ آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ اس میں سے تھوڑا سا سکھا دیجیے میرے کو. کہ علمت، کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو کیا دیا گیا ہے وہبی طور پر اور علم لدنی کے طور پر آپ کو جو دیا گیا ہے. اور پھر وہ علم بھی کیسا ہے؟ رشدہ، بالکل ہدایت والا ہے. یعنی آپ جو مجھے سکھائیں گے اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ 100% کیسا ہے؟ ہدایت والا علم ہے. یعنی استاذ کے علم کے بارے میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھنا ہی. اگر آپ کو تسلی ہوگی تو آپ سیکھیے، نہیں تسلی ہو تو چھوڑ دیجیے. باقی آپ استاذ کے علم کے بارے میں شک ظاہر مت کیجیے، یہ بھی اس کے آداب میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا خیال رکھا اور یوں کہا رشدہ، کہ آپ جو علم مجھے سکھائیں گے وہ یقیناً کیا ہوگا؟ رشد و ہدایت والا ہوگا. یہ سب آداب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا کیا جواب آیا؟ انشاءاللہ آئندہ کل اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.